الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 55 اور 56 کا مطالعہ کیا، جس میں بات یہ تھی کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب موسیٰ تم لوگوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمنو، نہیں ہم ہرگز ایمان لائیں گے، لکا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً اعلانیہ طور پر، پس اخذتکم، پکڑ لیا تم لوگوں کو، الصاعقہ، ایک کڑک نے، وانتم، اور تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے، یعنی تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہیں ایک کڑک نے پکڑ لیا۔ ثم بعثناکم، پھر بعثنا، ہم نے اٹھایا، کم، تمہیں، من بعدی، اس کے بعد، کس کے بعد، موتکم، تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا، لعلکم، کہ شاید تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک دو آیتوں میں ایک پورے واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کچھ واقعات کچھ دنوں کے، کچھ ہفتوں کے، کچھ مہینوں کے اور کچھ سالوں پر بھی محیط ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ان واقعات کی تفصیلات نہیں بتائی جا رہی، صرف ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک دو آیتوں میں جو واقعہ ہے اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے۔ اشارہ کر کے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ یہ کرتے رہے اور ہم تمہارے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ عنایات اور یہ انعامات تمہیں دیتے رہے۔ اسی طرح کا مضمون ملتا جلتا آج کی آیت میں بھی ہے۔ آج کی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور زللنا، زللہ کا مطلب ہوتا ہے سایہ کیا، یعنی کسی چیز کا سایہ اوپر کرنا۔ نا، یہ ضمیر ہے، ہم، ہمیں، ہمارا، ضمائر میں ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، یہ متکلم یعنی بولنے والے کی طرف سے یہ نا، جس کا مطلب ہم، ہمیں، ہمارا۔ ویسے تو یہ جمع کے لیے ہوتی ہے معاف کیجیے گا، لیکن یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ والا جمع ہے جو شاہی انداز میں بولا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے یہ کہا۔ وَظَلَلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم، علی، پر، کم، یہ سامنے والے کے لیے ضمیر ہے، جس طرح نا بولنے والے کے لیے اور کم جو ہے وہ سننے والے کے لیے۔ کا سنگولر اور کم پلورل۔ کم کا مطلب تم، تمہیں، تمہارا۔ علیکم، تم پر، اور سایہ کیا ہم نے تم پر۔ کس چیز کا سایہ؟ الغمام، الف لام خاص کرنے کے لیے، بولنے اور سننے والے کو پتہ ہے کہ یہ کس غمام کی بات ہو رہی ہے۔ اور غمام کہتے ہیں یہ بادلوں کو، بدلیوں کو، جو چھوٹی چھوٹی بدلیاں ہوتی ہیں یا بادل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ تو یعنی بادلوں کا سایہ تمہارے اوپر کیا، اور بادلوں کا سایہ یعنی یہ صورتحال یہ ہے، یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ لوگ ریگستان میں، صحراؤں میں پھر رہے تھے، یعنی جب وہ مصر سے نکلے، ایک تو وہ دور ہے کہ جب وہ مصر سے نکلے اور وہ فلسطین کی طرف جا رہے تھے، ایک وہ بہت لمبا دور ہے جب وہ انہوں نے صحراؤں اور ریگستانوں میں سفر کیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے فلسطین میں جانے سے انکار کیا، اور یہ واقعہ بھی آگے آئے گا، تو تب ان کو مزید 40 سال کی سزا دی گئی کہ وہ اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں۔ تو اس کے بارے میں مختلف تاریخی اقوال ہیں، ہم کسی وقت اور وقت اس کو دیکھیں گے۔ مثلا ایک تو وہ جو صحرا ہے جو کہ مصر سے نکل کر جسے صحرائے سینا کہتے ہیں، پھر ایک اس سے اوپر جا کر ہے، پھر کچھ تاریخ میں کچھ تاریخ دانوں کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ عرب کے کچھ علاقے کے صحرا بھی اس میں شامل ہیں، کچھ اردن کے قریب کے صحرا شامل ہیں۔ بہرحال اس سے قطع نظر یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ صحرا میں پھرتے رہے، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو اس وقت صحرا میں چونکہ دھوپ ہوتی ہے، تپتی دھوپ ہوتی ہے، اور وہاں پہ پانی اور خوراک کی کمی ہوتی ہے، تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا، بدلیوں کا سایہ کیا۔ اور انزلنا، انزلہ کا مطلب اتارنا، اتارا، نہ پھر وہی ضمیر، ہم، ہمیں، ہم، یعنی ہم نے اتارا، علیکم، علی، پر، کم، وہی ضمیر، تم، تمہیں، تمہارا، بہت سارے لوگوں کے لیے، اور تم پر اتارا، ہم نے تم پر اتارا کیا چیز؟
المن و سلوا، الف لام خاص کرنے کے لیے، کون سا من ہے بولنے اور سننے والے کو پتا ہے، اور اسی طرح سلوا میں بھی جو الف ہے وہ بھی بولنے اور سننے والے کو پتا ہے کہ کس سلوا کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے تم پر من اتارا و اور سلوا اتارا۔ من و سلوا یہ ہم بہت جانتے ہیں، سنتے ہیں، یعنی یہ ان کے لیے اس ریگستان میں، اس صحرا میں جہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من اور سلوا کا انتظام کیا۔ من کے بارے میں سن لیجئے، من کے بارے میں جو ہمارے پاس تاریخی روایات موجود ہیں، یہ رات کو یہ ہوتا تھا کہ ایک جو شبنم پیدا ہو جاتی ہے، جو نمی سی پیدا ہو جاتی ہے، واٹر ویپرز کی جو نمی ہوتی ہے اس کو ہم شبنم کہتے ہیں، تو یہ جو شبنم جب سوکھتی تھی صبح کے ٹائم ادھر، تو وہ پھر چھوٹے چھوٹے سفید دانے رہ جاتے تھے، یہ ان کو اکٹھا کرتے تھے، ان کو چکی میں پیستے تھے، اور پھر اس سے غالباً یہ روٹی بناتے تھے، وہ بڑی میٹھی شہد کی روٹی کی طرح کا اس کا ذائقہ ہوتا تھا۔ اور سلوا کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بٹیر کی طرح کے پرندے تھے جو کہ شام کے وقت نیچے آ جاتے تھے، اور یہ ان کو آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت بناتے تھے۔ تو گویا من جو ہے وہ روٹی کا، میٹھے کا، شوگر کا کام کرتا تھا، یہ میٹھی روٹی قسم کا اس کا ذائقہ ہوتا تھا، اور سلوا جو ہے وہ گوشت کا کام کرتا تھا۔ اور ہم نے تمہارے لیے من و سلوا اتارا، کلو کھاؤ، کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، اور واو الف جمع کی علامت، کلو یعنی تم سب کھاؤ، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ بھئی کھاؤ۔ یہ وہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے تمہارے لیے اتارا تو ہم نے تمہیں کہا کہ کھاؤ ان میں سے، من سے طیبات، یہ طیب کی جمع ہے، طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک چیز، پاکیزہ، یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، یعنی یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی من و سلوا، یہ پاکیزہ چیزیں تھیں، اس میں سے کھاؤ۔ رواں ترجمہ دیکھ لیجئے، اور ہم نے تم لوگوں پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوا اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے۔ آگے چلیے، ما رزقناکم، ما کا مطلب جو، رزقنا میں رزقا اس کا مطلب ہوتا ہے رزق دیا، نا وہی ضمیر آ گئی، ہم نے رزق دیا، کم پھر وہی ضمیر آ گئی، تم سب کو ہم نے رزق دیا، یعنی جو رزق ہم نے تمہیں دیا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے وہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وا اور ما نہیں، یہاں پہ ما کا مطلب جو ہے، جبکہ یہاں پہ ما کا مطلب نہیں ہے، اور نہیں، ظلم، ظلم یہ ظلم کرنا، اور آگے واو الف ہے، الف ادھر نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ گر چکا ہے، لیکن اس میں موجود ہے، واو الف کا مطلب جمع، ظلم انہوں نے ظلم کیا، اور نہ پھر وہی ضمیر ہم، ہمارا، ہمیں، ہم پر، ظلمونا انہوں نے ظلم کیا ہم پر، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم کیا ہم پر، لیکن پیچھے ما ہے، ما ظلمونا انہوں نے ظلم نہیں کیا ہم پر، یعنی انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ان لوگوں نے جو بھی انہوں نے نافرمانیاں کی، نہ قدری کی، نہ شکری کی، اس میں انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم نے تو پیچھے ان کو بادلوں کا سایہ دیا، ہم نے ان کو من و سلوا دیا، صحرا میں، تپتی دھوپ میں، جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ان تمام نافرمانیوں کے ساتھ، اور ان تمام جو وہ ناقدری اور ناشکری کے ساتھ ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ وا اور لیکن، یہ وہی اردو میں لیکن یا بلکہ، کانو، کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا یا ہوا یا ہونا، اور واو الف جمع کی علامت، یعنی وہ تھے، بلکہ وہ تھے، انفسہم، انفس نفس کی جمع، ذات کی جمع، اور ہم وہ اسے جمع، تو ان کی ذاتیں یعنی اپنی ذاتیں، اور وہ تھے اپنی ذاتوں پر یظلمون، یا مضارع کی علامت ظلم، ظلم کرنا، اور واؤ جمع کی علامت وہ ظلم کرتے ہیں، انفسہم یظلمون وہ اپنی ذاتوں پر ظلم کرتے ہیں، اور قانون کی وجہ سے ماضی میں ترجمہ چل جائے گا کہ وہ اپنی جانوں پر، اپنی ذاتوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ رواں ترجمہ دیکھ لیجئے، اور ہم نے تم لوگوں پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوا اتارا، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، یعنی ہم نے تو انہیں یہ نعمتیں عطا کی صحرا میں بھی، لیکن وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے رہے۔ انشاءاللہ
کل اگلی آیت کی طرف جائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.